خداوند یسوع مسیح کے عظیم نام میں آپ سب کو سلام۔ آج ہم خداوند کے کلام میں سے دیکھیں گے کہ مسیحی روزہ کیا ہے اور مسیحی روزے کے بارے میں بائبل مقدس کیا کہتی ہے۔ میرے ساتھ حوالہ نکالیے گا متی کی انجیل اور اس کا 6 باب اور اس کی 16 آیت سے 18 آیت تک۔ اور جب تم روزہ رکھو تو ریاکاروں کی طرح اپنی صورت اداس نہ بناؤ، کیونکہ وہ اپنا منہ بگاڑتے ہیں تاکہ لوگ ان کو روزہ دار جانیں۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں وہ اپنا اجر پا چکے۔ بلکہ جب تم روزہ رکھے تو اپنے سر پر تیل ڈال اور منہ دھو، تاکہ آدمی نہیں بلکہ تیرا باپ جو پوشیدگی میں ہے تجھے روزہ دار جانے۔ اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا۔ میرے عزیزو، روزہ فروز اللغات کے مطابق صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے افاقہ کرنا یا اجتناب کرنا روزہ کہلاتا ہے، یا بھوک پیاس کے باوجود کچھ نہ کھانا روزہ کہلاتا ہے۔ روزہ اپنی جان کو دکھ دینا بھی ہوتا ہے۔ اگر روزے کو صحیح طور پر جانا جائے تو اس کا مطلب ہے نہ صرف بھوکے پیاسے رہنا بلکہ خدا کی قربت کو بھی حاصل کرنا روزہ کہلاتا ہے۔ میرے عزیزو، اگر ہم اس کو اور بہتر طریقے سے دیکھیں تو یہ شیطان کے خلاف ایک روحانی جنگ بھی ہے۔ آج ہم سیکھیں گے کہ روزے کے کتنے فوائد ہیں۔ نمبر 1، روزے سے ہم پاک صاف رہتے ہیں اور خدا کی عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور ہماری روحانی ترقی ہوتی چلی جاتی ہے۔ میرے عزیزو، روزے سے ہم بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں۔ یہ دوسرا پوائنٹ ہے کہ روزے سے ہم بہت سے گناہوں سے بچ جاتے ہیں جن کو خدا نے منع کیا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے، روزے سے ہماری زندگی میں حلیمی اور عاجزی آ جاتی ہے۔ دیکھا جائے تو روزہ جو ہے وہ فارسی زبان کا لفظ ہے اور اس کو 2 لفظ جوڑ کر اس کو بنایا گیا ہے۔ مطلب رو اور زا۔ رو کا مطلب ہے چہرہ یا رخ یا شکل و صورت یا طرف، اور زا کا مطلب ہے تکلیف، غم زدہ۔ دونوں الفاظ کو اگر ملایا جائے تو یہ روزہ بنتا ہے، اور اس کا مطلب دیکھا جائے تو تکلیف کی طرف یا غم زدہ چہرہ یا تکلیف دہ شکل۔ عبرانی میں جو روٹ لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تسوم، جس کا انگلش میں مطلب ہے ٹو کور اوور دا ماؤتھ، یعنی ڈھانپنا۔ مراد یہ ہے کہ بھوکا پیاسا رہنا۔ یونانی میں اسے نیستیا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے کسی چیز سے منع کرنا، یعنی نفی کی حالت، اور انگلش میں اس کو فاسٹنگ کہتے ہیں، یعنی کھانے پینے سے پرہیز۔ میرے عزیزو، عبرانی میں جو لفظ استعمال ہوا ہے
सोम वो पुराने अहदनामे में 55 दफा इस्तेमाल हुआ है। रोजा के लिए इस्तेमाल होता है नेस्तिया, वो नए अहदनामा में 8 मरतबा इस्तेमाल हुआ है। और मेरे अजीजों, रोजा जो है मुख्तलिफ मज़ाहिब में मुख्तलिफ तरीकों से रखा जाता है, मगर हर मजहब में भूखा रहना रोजा कहलाता है और रोजे में रहकर इबादत करना ये रोजा है। रोजे की मुख्तलिफ इकसाम जो हैं उन पर आज हम गौर करेंगे। नंबर 1 है आम रोजा या मियारी रोजा। सेकंड नंबर जो है वो है इख्तियारी रोजा यानी जुज़वी रोजा। नंबर 3 है मुकम्मल रोजा और नंबर 4 है माफौकल फितरत रोजा और नंबर 5 पर है शख्सी या इनफरादी रोजा और नंबर 6 पर है इज्तिमाई रोजा। मेरे अजीजों, मसीही रोजा बामकसद होता है, यानी रोजे से गुनाहों की माफी की तौबा तो हो सकती है, मगर गुनाहों की माफी यीशु मसीह के पाक लहू से ही मुमकिन है। जब तक हम उसके खून में पेवस्त नहीं हो सकते तब तक गुनाहों की माफी नहीं हो सकती। मेरे अजीजों, जब यीशु मसीह इस दुनिया में थे तो यहूदी उलमा ने यीशु मसीह से सवाल किया। आज हम उसको जरा गौर से किताब मुकद्दस में से देखते हैं। लूका की अंजील और उसका 5वां बाब और उसकी 34 आयत में लिखा हुआ है कि उलमा ने सवाल किया, यहूदी उलमा ने सवाल किया कि तुम्हारे शागिर्द जो हैं वो रोजा क्यों नहीं रखते। तो मेरे अजीजों, बड़ी खूबसूरत जवाब यीशु मसीह ने उन यहूदी उलमा को दिया और वो ये जवाब जो है ये लूका की अंजील में लिखा हुआ है। लूका की अंजील उसका 5वां बाब और उसकी 34 आयत में यीशु ने बड़े खूबसूरत अल्फाज में कहा कि तुम बरातियों से जब तक दूल्हा उनके साथ है रोजा रखवा सकते हो। तो मेरे अजीजों, बड़े खूबसूरत अल्फाज में यीशु ने उनको जवाब दिया। मगर मेरे अजीजों, यीशु मसीह ने इसके बाद एक और बात कही कि मगर वो दिन आएंगे जब दुल्हा उनसे जुदा किया जाएगा, तब उन दिनों में वो रोजा रखेंगे और खुदा की कुदरत में बढ़ेंगे। मेरे अजीजों, यीशु मसीह जब आसमान पर सऊद फरमा गए तो कलीसिया में रोजा रखने का हमें जिक्र मिलता है। अमाल की किताब उसका 13वां बाब और उसकी 2री आयत में हमें इस बात का जिक्र मिलता है कि वो सब लोग एक कमरे में जमा थे और दुआ में मशगूल थे और उन्होंने रोजा रख कर दुआ कर रहे थे। मेरे अजीजों, का कलाम हमें कहता है कि हमें किस तरह रोजा रखना चाहिए। तो अपने हवाले की तरफ आते हैं। लिखा हुआ है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ,
بلکہ اپنا منہ دھو اور سر پر تیل ڈال کر روزہ رکھو۔ میرے عزیزو، ہمیں چاہیے کہ یسوع مسیح نے جو ہمیں تعلیم دی ہے کہ روزہ جو ہے جب تم رکھو تو اپنے سر پر تیل ڈالو اور دعا کرتے رہو تاکہ تمہاری روحانی ترقی ہو۔ تو آج ہم اس کلام میں ہم نے دیکھا کہ ہمیں روزہ کس طرح رکھنا چاہیے۔ روزے میں ہمیں خداوند کی طرف سے تقویت ملتی ہے اور ہم روحانی بیداری کی طرف بڑھتے جاتے ہیں، ہماری روحانی ترقی ہوتی ہے اور ہم گناہوں سے بچ جاتے ہیں اور ہم اپنے آپ کو عاجز اور حلیم بناتے ہیں تاکہ ہم روحانی ترقی میں بڑھتے جائیں۔ میرے عزیزو، آج ہم نے اس کلام میں بہت سی باتوں کو روزے کے متعلق سیکھا کہ ہمیں روزہ کس طرح رکھنا چاہیے اور ہمیں روزہ رکھ کر کیا کرنا چاہیے۔ تو آج کے کلام کے وسیلہ سے خداوند آپ کو اور مجھے اپنی برکتوں کے ساتھ مالا مال کرے، آمین۔